اور خود تم بھی اسی پر ہٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس زمانے میں آگئے ان پر ایمان نہیں لاتے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان لانا ہمیں پسند ہے، اگر تم ایمان لے کر آ جاؤ گے تو بہت اچھی بات ہے، ایک مرتبہ اس در پر آ کر تو دیکھو۔ اور اللہ نے عام قاعدہ بیان کر دیا، اس آیت میں عام قاعدہ اور عام قانون بیان کیا گیا ہے، وہ ہے کہ اللہ کے ہاں انصاف چلتا ہے۔ ایک آدمی تو ہے اللہ کا موافق اور ایک آدمی ہے اللہ کا مخالف۔ اللہ کا موافق کون آدمی ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے، رسول اللہ کی مانتا ہے، وہ اللہ کا کون ہے؟ موافق ہے۔ اور ایک ہے اللہ کا مخالف۔ اللہ کا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کافر کہیں گے۔ ایک ہے یہودی۔ یہودی جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت اللہ کا موافق تھا، اس لیے کہ وہ اپنے نبی پر ایمان لاتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، اگر آپ پر ایمان نہیں لا رہا ہے، اگرچہ حضرت موسیٰ پر ایمان لاتا ہے، تو وہ اللہ کا کیا رہے گا؟ موافق رہے گا یا مخالف؟ مخالف رہے گا۔ کیوں رہے گا مخالف؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کے ہوتے ہوئے اب دوسرے نبیوں کی پیروی نہیں کریں گے۔ مانیں گے تو ضرور سارے نبیوں کو مانیں گے، لیکن پیروی کس کی کریں گے؟ پیروی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کریں گے۔ حضرت موسیٰ کو بھی مانیں گے، عیسیٰ کو بھی مانیں گے، تمام نبیوں کو مانیں گے، لیکن پیروی کس کی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی ہیں، مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو اور پیروی بھی کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی۔ اول تو بات یہ ہے کہ کتاب توریت بالکل بدل گئی تھی، ان کے علماء نے اس کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا، اگرچہ وہ صحیح سالم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ کتاب صحیح سالم بھی ہوتی، لیکن چونکہ دین مکمل ہو گیا اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے آپ پر ایمان لائے بغیر اور آپ کی بات مانے بغیر اب کام نہیں چلے گا، اب تو آپ ہی کو ماننا پڑے گا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں چاہے کوئی ہمارا موافق ہو، اللہ کا موافق کون ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والا، رسول اللہ پر ایمان لانے والا۔ اور اللہ کا مخالف اب کون کہا جائے گا؟ جو اللہ کو نہیں مانتا اور رسول اللہ حضرت محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ کا مخالف کہا جائے گا، چاہے وہ یہ بھی کہتا ہو کہ ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں اور بات بھی حضرت موسیٰ کی مانتے ہیں، تب بھی وہ اللہ کا مخالف ہے۔ اس لیے کیوں ہے مخالف؟ اس لیے کہ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا ہے، آپ کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ جو آپ کی پیروی نہیں کرتا تو وہ اللہ ہی کا مخالف ہے۔ تو اب اللہ ایک قانون بیان فرما رہے ہیں کہ چاہے کوئی ہمارا موافق ہو، چاہے کوئی ہمارا مخالف ہو، موافق اگر ہماری مانے گا تو ہمارا موافق ہے، اور اگر موافق ہماری نہیں مانتا ہے بلکہ اسلام دھرم سے پھر جاتا ہے، دین اسلام سے پھر جاتا ہے، تو وہ ہمارا مخالف ہو گیا۔ اس کے لیے بھی ضابطہ اور قانون وہی ہے جو کافر کے لیے ہے۔ کافر کے لیے کیا قانون ہے اللہ کا؟ جہنم۔ اسی طرح موافق جب وہ مخالف بن گیا اس کے لیے بھی قانون جہنم ہی کا ہے۔ البتہ موافق مخالف تو بنا ہے لیکن پکا مخالف نہیں بنا، بلکہ نمازیں چھوڑتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، تو اس کے لیے بھی قانون وہی ہوگا جو کافر کے لیے ہے، لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اسی بات کو فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک مسلمان، والذین ہادو اور یہودی، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی، یہ کتنے آدمی کتنے فرقے بیان کیے گئے؟ مسلمان، یہودی، نصارہ، صابی، چار فرقے بیان کیے گئے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں ایمانیات کی ان کو بھی مانتا ہو۔ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہو۔ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت موسیٰ کو
مانتا ہو. یہ مذاکرہ ہے. یہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا, میں بھی کہوں گا, آپ بھی میرے ساتھ بولو گے تو چلے گا کام, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ مذاکرہ ہے, آپس میں ہمیں قرآن کریم کا مذاکرہ کرنا ہے. تو یہودی کس کو بولتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا ماننے والا. یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ ایک علمی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حضرت یعقوب کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام یہودا تھا. کیا نام تھا ان کا؟ یہودا. انہی کے نام پر اس قوم کا نام رکھا گیا یہودی. تو یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے, اور نصارہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے, جن کو ہم کہتے ہیں عیسائی. عیسائی کا دوسرا نام ہے نصارہ. صابی کون لوگ ہیں؟ صابی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. کس کو مانتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے, اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد خود رکھی ہے, کعبے کو بنایا ہے. لیکن بعد میں ستاروں کی پرستش کرنے لگے تھے, ستاروں کو پوجنے لگے تھے, اس لیے 4 فرقوں کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے. پہلے مسلمانوں کا, پھر یہودی کا, پھر نصارہ کا, پھر صابی کا. صابی کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے ماننے والے, لیکن بعد میں کیا ہو گئے تھے؟ بعد میں ستاروں کو پوجنے لگے تھے. اللہ فرما رہے ہیں سب کے بارے میں. موافق کون ہے؟ 1 فرقہ. اور مخالف کون ہے؟ 3 فرقے. موافق کون سا فرقہ ہے؟ مسلمان. اور مخالف 3 فرقے ہیں. یہودی بھی مخالف ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی بھی مخالف ہیں, اور عیسائی بھی مخالف ہیں, اور حضرت ابراہیم کے ماننے والے بھی مخالف ہیں. کیوں؟ مانتے تو ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ اسی لیے یہ تینوں فرقے مخالف ہیں, اور 1 فرقہ وہ موافق ہے. سب کے بارے میں ضابطہ بیان کر رہے ہیں. جو ایمان لائے گا اللہ پر والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحہ, اور اعمال صالحہ کرے گا, اچھے اعمال کرے گا, نیک اعمال کرے گا, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس. یہ نہیں, اللہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو یہودی تھا, ہمیں ان سے نفرت ہے, ان کو ہم جنت نہیں دیتے. نہیں, اگر ایمان لے کر آ جائیں گے. اور اب ایمان کون سا معتبر ہے؟ اب ایمان وہ معتبر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی مانی گئی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانا گیا ہو, قیامت پر بھی ایمان ہو. یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ پر ایمان لاتا ہو, آخرت پر ایمان لاتا ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا 2 چیزوں پر ایمان لانے سے مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں. یہاں پر ایک تو شروع کی چیز لے لی گئی, اور ایک آخر کی چیز لے گئی. ورنہ تو ملائکہ پر بھی ایمان لانا پڑے گا, فرشتوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا, نبیوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا, سارے نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا. ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں, لیکن بات مانتے ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ کی مانتے ہیں, اسی لیے کہ اب پہلی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو مانا جائے گا. تو ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں, ساری کتابوں کو مانتے ہیں. لیکن مانتے کس کی ہیں؟ قرآن کی مانتے ہیں. مانتے سب کتابوں کو ہیں, لیکن مانتے کس کی ہیں؟ قرآن کی مانتے ہیں. ہم مانتے سب نبیوں کو ہیں, لیکن مانتے کس کی ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی مانتے ہیں. مانتے, اپنے ذہن میں رکھو اس باتوں کو, مانتے سب نبیوں کو ہیں, لیکن مانتے صرف آخری نبی کی ہیں. ایک بات, ان کو ماننا, ان کو نبی تسلیم کرنا. ہم مانتے سب نبیوں کو ہیں, لیکن مانتے صرف آخری نبی کی ہیں. ہم مانتے سب کتابوں کو ہیں, لیکن مانتے صرف قرآن کی ہیں, قرآن کی مانتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, تو اللہ فرما رہے ہیں جو ایسی بات کرے گا تو ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس. ثواب کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اور